بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 73 نمبر حدیث کے بارے میں درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اشخاص کو قابل رشک قرار دیا۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا، پھر وہ اس مال کو راہ حق میں خرچ کرتا ہے۔ اس پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں تفصیلی کلام کیا کہ اس شخص میں کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے مال کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اور خرچ کرنے کے سلسلے میں، کن امور کا لحاظ رکھا جائے تو وہ شخص قابل رشک کہلائے گا، اور کن امور کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر مال کمانے اور خرچ کرنے کے باوجود وہ قابل رشک نہ بنے گا۔ آج دوسرے شخص کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و حکمت سے نوازا اور پھر وہ اپنے اس علم کے مطابق فیصلہ کرے اور لوگوں کو سکھائے۔ یہ دو اس کے اندر خصوصیت سرکار نے فرمایا فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا کہ وہ اس کے مطابق علم کے مطابق فیصلہ بھی کرے اور دوسرے لوگوں کو وہ علم سکھائے۔ تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ علم نافع ہے۔ علم نافع کا مطلب نفع دینے والا علم، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دین سے تعلق رکھنے والا علم ہی ہو۔ دنیاوی علوم اگر اچھی نیت کے ساتھ حاصل کیے جائیں تو وہ بھی علم نافع ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص دنیاوی علوم جن کو ہم دنیاوی سے تعبیر کر دیتے ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے اور دیگر علوم ہیں، اگر وہ اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ ایک شعور حاصل کرے، آگاہی حاصل کرے اور اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچائے اور ان کے ذریعے رزق حلال کمائے اور رزق حرام سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ آج دنیاوی علوم اگر انسان کے پاس ہوتے ہیں تو اس کو جاب بھی اچھی ملتی ہے اور وہ اچھے انداز سے پیسے کو حاصل کر سکتا ہے، جائز طریقے سے حاصل کر سکتا ہے، اور اتنا پیسہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ بآسانی اپنی زندگی گزار کر ذہنی یکسوئی بھی حاصل کر لیتا ہے اور عبادات کے لیے اپنے آپ کو فارغ بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کے لیے پھر یہ علم سیکھنا یہ بھی ایک نیکی میں شمار ہوگا۔ لیکن عموماً جو ویسے علم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ علوم دینیہ کے فضائل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص علم سیکھے اچھی نیت کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ ہی سکھائے، اور خصوصاً علم دین اچھی نیت کے ساتھ سیکھے تو یہ شخص بہت ہی قابل رشک ہے۔ اور پھر لیکن سرکار نے اس کے ساتھ کنڈیشنز لگائیں کہ دو صورتیں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرے تو اس علم کے ذریعے کرے۔ اب وہ فیصلہ جو ہے یہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ دو اشخاص کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ بعض اوقات انسان اپنی ذات کے لیے بہت سے فیصلے کرتا ہے، مجھے یہ بات کہنی ہے نہیں کہنی ہے، اس سے ملنا ہے نہیں ملنا ہے، اس سے قطع تعلق کرنا ہے نہیں کرنا ہے، معافی مانگنی ہے نہیں مانگنی ہے، کسی سے انتقام لینا ہے یا نہیں لینا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا ہے، فلاں کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے، فلاں کو فلاں کام سے منع کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے بعض اوقات انسان کے سامنے 2 3 4 آپشنز ہوتے ہیں اور وہ پھر فیصلہ کرتا ہے اپنے حق میں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اگر اس کے پاس علم ہو اور وہ اپنے حق میں جائز درست اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صحیح فیصلہ کرے تو یہ اس کے لیے بڑا باعث برکت ہوتا ہے، اور وہ ہزاروں گناہوں سے بچتا ہے، ہزاروں خطاؤں سے محفوظ ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے بہت سارے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں اور یہ شخص ان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر دوسروں کے درمیان وہ فیصلہ علم کے ذریعے کرے تو قابل رشک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو علم ہونا چاہیے، پھر انسان فیصلہ کرے اور پھر علم کے تقاضے کے مطابق فیصلہ کرے۔ اس میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم فیصلہ کرتے ہیں وہ علم کے تقاضے کے مطابق، شریعت کے تقاضے کے مطابق نہیں کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو کوئی جیسے ہم مثال کے طور پہ ایک خاندان والا ہے، ایک غیر خاندان والا ہے، تو ہم یہ اقربا پروری کے اندر فیصلہ اس شخص کے حق میں کرتے ہیں جو ہمارا خاندانی ہوتا ہے یا قریبی دوست ہوتا ہے یا اپنا رشتہ دار ہوتا ہے، ہم ان کے حق میں فیصلے کر دیتے ہیں اور دوسرے کے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ یا بعض اوقات جیسے گھر کے اندر ہوتا ہے، ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی ہے، اور اب یہ شوہر نامدار بیچ میں پھنس گیا ہے، کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا، ماں کہتی ہے فیصلہ کرو یہاں بیٹھ کر،
اب وہ لڑکا فیصلہ کرنے لگتا ہے تو اگر علم دین نہیں ہوتا تو فیصلہ تو بڑا دشوار ہے، غلط سلط فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اگر علم ہے بالفرض تو پھر اس کو بالکل شریعت کے موافق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب تک دونوں فریقین کو اپنے سامنے بلا کر ان کی بات نہیں سن لیں گے ہم کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ اصول ہونا چاہیے کہ انسان جب واقعی کوئی منصف بنتا ہے، فیصل بنتا ہے، فیصلہ کرنے والا، ثالث بنتا ہے، حکم بنتا ہے، تو اسے پھر دونوں کی پہلے بات ٹھنڈے دل سے سننی چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے، پھر اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی اور ماں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے ماں کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ وہ بیوی کے خلاف فیصلہ کر کے ظلم کا مرتکب ہو جائے، اور نہ ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی کے غلط بات کو بھی وہ صحیح کہہ کر ماں کی دل آزاری کا مرتکب ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے پھر اس کی آخرت کسی نہ کسی ذریعے سے تو برباد ہو ہی رہی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو پہلے علم دین سیکھے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کرے، کیونکہ شرعی طور پر درست فیصلہ کرنا ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم غلط فیصلہ کریں گے، عدل و انصاف کے کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے، ناانصافی کے مرتکب ہوں گے، ظلم کے مرتکب ہو جائیں گے، جس میں شاید دنیا میں تو گرفت نہیں ہوگی لیکن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی جس مظلوم کے خلاف ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا اس کو کھڑا کرے گا اور پھر ہم سے اس کو بدلہ دلوائے گا، اس طریقے سے کہ ہماری نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر ہمارا نام اعمال نیکیوں سے خالی ہوا تو اس کی برائیاں نکال کر ہمارے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ تو یوں بھی ہوگا جسے صحیح حدیثیں بتاتی ہیں کہ جو ظلم کرنے والا ہے یہ دوسرے کی برائی لے کے جہنم میں چلا جائے گا، اور وہ شخص جو مظلوم تھا برائیوں کے ساتھ آیا تھا لیکن اپنی برائیاں اس کے حوالے کر کے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میدان معاشر کی ذلت سے اور اس نقصان سے محفوظ فرمائے۔ تو لہٰذا بہرحال قابل رشک شخص وہ ہے کہ جو علم سیکھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ لہٰذا ایک تو علم سیکھنا چاہیے، دوسرا جو صاحب علم لوگ ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ قابل رشک اسی وقت بنیں گے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان فیصلے یا اپنے رشتہ داروں کے درمیان فیصلے اس علم کے مطابق، شریعت کے تقاضے کے مطابق کریں گے۔ دوسرا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم سکھائے بھی آگے، تب قابل رشک بنے گا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ ہم علم کو دوسروں تک پہنچانے میں بخل سے کام لیتے ہیں، سستی سے، غفلت سے، اور یا بعض اوقات سیاست سے کام لیتے ہیں۔ یہ سب امور غلط ہیں، خصوصاً جو علوم دینیہ ہیں ان کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم کی بات کو جان بوجھ کر چھپایا وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی، یعنی جسے جانور کو لگام ڈالتے ہیں اس طرح اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی جس سے اس کا منہ جل رہا ہوگا، تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی۔ تو لہٰذا علم کی بات جو واقعی دین سے تعلق رکھتی ہو اور لوگوں کے لیے نافع بھی ہو اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی ہو، اسے اپنا تک روک کے نہیں رکھنا چاہیے، اسے فوراً بتانا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اب بعض اوقات تو سستی اور غفلت ہوتی ہے، ہر شخص ہمارا جو مسلمان ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا ہے۔ ہزاروں چیزیں ہم سیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ کہ اسے بیان کرنے پر قدرت حاصل نہیں کرتے ہیں، تو ہم کسی کو پھر وہ بات سمجھا نہیں پاتے ہیں، اور وجہ اس کی وہی ہوتی ہے کہ احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اگر ایک آیت بھی تمہیں حاصل ہو تو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ تو یہ پہنچانے کا حکم ہے جس پر علماء نے لکھا ہے کہ ہر شخص مبلغ ہے، اسے چاہیے کہ جو کچھ وہ سیکھے بعینی ہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچائے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ دین کا فریضہ داڑھی والا کرے گا، امامے والا کرے گا، عالم کریں گے، مفتی کریں گے، دارالعلوم والے کریں گے، حافظ قرآن کریں گے، یا جو تبلیغی جماعتیں بنی ہوئی ہیں جو باقاعدہ تبلیغ کا کام کر رہی ہیں وہ لوگ کریں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہی وہ ہمارا ایک بنیادی سوچ کا غلط زاویہ ہے کہ جس کی بنا پر علم پھر ذاتوں تک محدود ہو جاتا ہے، دوسروں تک پہنچتا نہیں ہے، شعور بیدار نہیں ہوتا ہے، ذہن کی مفلوجیت ختم نہیں ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ صاحب علم اچانک مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے اور اس کا علم اس کے ساتھ ہی قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علم سیکھیں اور فوراً سے پیشتر سکھائیں۔ تو ایک سبب نہ سکھانے کا تو یہی غفلت ہوتی ہے اور احساس ذمہ داری
کا نہ ہونا ہے۔ دوسرا جسے میں نے عرض کیا کہ سیاست ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات ایک جگہ پر ایسے ماحول میں ہوتا ہے کہ علم کی وجہ سے اسے مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اب اگر وہ علم دوسروں کو سکھا دے اور صحیح طریقے سے سکھا دے تو شیطان اس کے کان میں کہتا ہے کہ پھر دیکھ، جو اللہ نے تجھے ایک مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، بزرگی دی ہے، یہ اسی وجہ سے قائم ہے کہ یہ علم تیری ذات تک محدود ہے۔ اگر تو نے لوگوں کو علم سکھا دیا تو پھر تو تیری وہ ویلیو نہیں رہے گی، تو مرکز نگاہ نہیں رہے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ تیرے برابر میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور جیسی عزت تجھے حاصل ہو رہی ہے ان کو بھی ہوگی۔ تو پھر انسان سیاستاً دوسروں کو علم نہیں سکھاتا ہے اور اس علم کو اپنے پاس محدود رکھتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم اس کے پاس آتا ہے، دین سیکھنے والا آتا ہے، لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ ان کو گول مول سا جواب دے کر رخصت کر دیتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سیکھنے کے بعد کل کو یہ میرے سامنے کھڑے ہو جائے۔ یہ عموماً بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مسجدوں کے ائمہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ جو سامنے ہماری عوام ہے اس کو زیادہ نہ سکھاؤ، اگر سکھاؤ گے تو کل ہماری ہی گرفت کریں گے۔ تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی گرفت کیوں کریں گے؟ آپ وہ ایسا کون سا کارنامہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو علم سکھا دیا تو یہ آپ ہی گرفت شروع کر دیں گے؟ خامخواہ تو کوئی بھی گرفت نہیں کرے گا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات انسان خود تھوڑا سا بے عمل ہوتا ہے، غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، اور مطلب ایسے امور میں مشغول ہوتا ہے جس کو لوگ کم علمی کی بنا پر عیب نہیں سمجھتے ہیں۔ اب اگر وہ علم سکھا دے گا تو لوگوں میں شعور بیدار ہوگا، پھر وہ گرفت بھی کریں گے، تنقید کریں گے۔ تو اس لیے سیاستاً پھر بعض لوگ علم نہیں سکھاتے ہیں۔ میں خدا نخواستہ کہ ہر مسجد کے امام صاحب کے بارے میں، خطیب صاحب کے بارے میں نہیں عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور جو ایسا ہے اگر سنتا ہے، ہماری بات سن رہا ہو، اللہ کر کے اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ قطعاً غیر مناسب بات ہے، علم کو اس طرح محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ انسان خود اپنے آپ کو اچھا بنائے، باعمل بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، خطائیں اعلانیہ طور پر بلکہ چھپ کر بھی نہ کرے، تاکہ اگر آپ لوگوں کو علم سکھائیں اور وہ اس علم کی روشنی میں آپ کی ذات کا، آپ کی شخصیت کا محاسبہ کریں یا تجزیہ کریں، مشاہدہ کریں، تو ان کی نگاہ جتنی مرتبہ اٹھے وہ واپس پلٹے تو یہی کہتی ہوئی واپس پلٹے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جب انسان اتنا اچھا اپنے آپ کو پیش کرے کہ صاحب علم لوگوں کی نگاہیں اس میں عیب تلاش نہ کر سکیں، اور عوام جو صاحب علم ہو چکی ہے ان کی نگاہیں مایوس لوٹ آئیں اور کوئی عیب تلاش نہ کر سکیں، تو پھر ایسے شخص کی کچھ اور ہی برکت ہوتی ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی زبان میں ایک شیرینی ہوتی ہے، روانی ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، لوگ اچھا اثر قبول کرتے ہیں اور معاشرہ سنورنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم نہ دینے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ کیا ہم نے علم سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا، اگر نہیں سیکھا تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، اگر علم سیکھا ہے تو کیا ہم اس کے تقاضے کے مطابق یا شرعی تقاضے کے مطابق اس علم کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان فیصلے صحیح کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات، نہیں کرتے ہیں تو ذرا اس پہ بھی سوچنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ علم سکھانے میں ہم کوئی بخل سے کام تو نہیں لیتے، ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے اپنے فائدے دیکھتے ہیں، فائدہ نظر آئے تو علم سکھاتے ہیں ورنہ نہیں، یا پہلے اپنے نقصان دیکھتے ہیں کہ سکھانے میں نقصان تو نہیں، اگر ہے تو نہیں سکھاتے ورنہ سکھا دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ علم ضرور سکھانا چاہیے۔ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے علم کے حصول کے سلسلے میں حصہ ہمارے علم میں رکھ دیا ہے وہ تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، کیسے بھی ملے، اگر ہم روکنے کی کوشش بھی کریں گے کسی نہ کسی ذریعے سے اس تک وہ علم پہنچے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا ذہن بنا کر اخلاص کے ساتھ علم سکھائیں۔ تو اس لیے جن کے پاس علم موجود ہے وہ سکھانے میں بالکل بخل سے کام نہ لیں، اور اگر نہیں سکھا رہے اور اس کا کوئی سبب سمجھ میں آ رہا ہے تو فوراً سے پیشتر اس سبب کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو پھر ہم انشاءاللہ قابل رشک لوگ بن جائیں گے۔ تو اب یہ سرکار نے 2 اشخاص کا ذکر کیا، ایک وہ جس کو مال ملا، ایک وہ جس کو علم دیا گیا۔ مال والا اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، علم والا اپنے علم کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے، اس کے ذریعے فیصلے کر رہا ہے، دوسروں کو سکھا رہا ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ اشخاص کا ذکر کیا۔ اگر یہ دونوں اوصاف ایک ہی شخص میں جمع ہو جائیں تو یہ تو پھر نور علی نور ہوگا۔ چنانچہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اندر ان دونوں اوصاف کو پیدا کریں کہ ہم حلال طریقے سے پیسہ کمائیں اچھی نیت کے ساتھ، اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا
یا پسندیدگی کا اظہار کیا ہے وہاں پیسہ خرچ کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ اسی طرح ہم علم دین بھی سیکھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، دوسروں تک اس علم کو پہنچائیں، اور کبھی فیصلہ کرنے کی ضرورت آئے تو نفس و شیطان کے تابع ہو کر، طبعی تقاضے کے تابع ہو کر، حالات کے تابع ہو کر، یا مروت میں خلاف شرع فیصلہ نہ کریں، بلکہ جیسا علم کا تقاضا ہو، جیسا شریعت کا تقاضا ہو، ویسے ہی درست فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ دونوں اوصاف ہمارے اندر جمع ہو گئے کہ مال کو اچھے طریقے سے کمانا اور مناسب مقامات پہ خرچ کرنا، اور علم کو اخلاص کے ساتھ سیکھنا اور اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا، تو پھر ہمارا مقام کچھ اور ہی ہوگا۔ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ انسان کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہ دونوں اوصاف جمع تھے۔ جس بھی نبی کو آپ دیکھ لیں ان میں دونوں وصف جمع تھے، ایک خرچہ کثرت کے ساتھ کرنا، مال حلال طریقے سے لین حاصل کرنا، اور کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور صحیح مقام پہ خرچ کرنا۔ اور اسی طرح علم تو انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے علوم سے نوازا ہی جاتا ہے، انہیں علم ظاہری سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سکھایا جاتا ہے، لیکن بہرحال علم ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان دونوں اوصاف کو اپنے اندر پیدا کریں اور ایسا قابل رشک بن جائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ترغیب پائیں۔ تو جو دیکھ کر ترغیب پاتا ہے، جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے، ترغیب کا سبب بننے والا بھی اس کا ثواب پاتا ہے، کیونکہ اگر ہم باعمل بنیں گے، اگر ہم علم کو سیکھ کر سکھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہمارے ان طریقوں کو اپنائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے یعنی نادانستہ طور پہ، اگرچہ ہم نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، پھر بھی ثواب جاریہ ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال میں کثیر نیکیاں لکھے گا، درجات کی بلندی کا سامان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔